على رسوله الكريم اما بعد سامعین محترم، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ پہلی تاریخ کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہندوستانیوں کو قومی سیاست سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور دوسرا جس میں ہندوستان کا آئین اور قانون مرتب ہوا اور دستور ہند کی تدوین عمل میں آئی۔ بلا شبہ یہ دو دن بہت عظیم اور ہندوستانی کے لیے خوشی اور مسرت اور جشن کے ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، تقریباً 200 سال اور اس سے زیادہ عرصے تک مسلسل قربانیوں اور جان فشانیوں کے بعد آزادی کا دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانا کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے علماء اور عوام کی دین ہے۔ اگر ہم میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء ہمارے اندر جذبہ آزادی کو پرواہ نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ ہم نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اپنی آنکھوں میں پیارے وطن کی آزادی کے خواب ہوئے، جان وطن نچھاور کیا، سخت اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات اور آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان سے راہ بڑھانے اختیار نہیں تھے اور نہ ہی کسی موقع پر ملک وطن کی محبت میں کمی آنے تھی۔ عظیم معزز مولانا حسین حضرت صاحب رقم طرف ہے، ہمارے آبا اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی اس سفید قوم کو اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ ہندوستان میں بسنے والی ہندوستان کی قوم جو مختلف مذاہب اور مختلف فکر کی تہذیب اور تمدن کے مختلف المتضاد انسانی عناصر کو لے کر وجود میں آئی تھی، اس کے عزت اور حرمت کو بچانے کے لیے ہم نے خود اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ سن 1857 کے بعد یہ شدید انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم سنے کر ہر جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے اور اس راہ میں ہم نے اپنا خون اتنا بہایا کہ پورے جنگ آزادی کے میدان میں کسی نے اس کا بچہ بھی نہیں بنایا ہوگا۔ غرض یہ کہ ہم نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جہاں سے میں اپنا انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی، ان کی تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ آزادی کی تاریخ بڑی طویل بھی ہے اور دردناک انگیز بھی، خواب و خون طلب کی یادوں کے نظارے بھی ہے اور عمر اپنے مجاہدوں اور جابازوں کے ولولے بھی، وطن سے بے لوگ محبت اور الفت کی رقص بھی ہے اور پیارے وطن کے لیے قربانیوں کا طویل سلسلہ بھی۔ معزز حضرات، جب ہر طرح کا اختیار انگریزوں کا شروع ہو چکا اور اسلامی تشدد کو مٹانے کی کوشش زور پر آ گئے، ان حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ صادر کر کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد ندوی لکھتے ہیں کہ سن 1830 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے نے بادشاہ دہلی سے ملک انتظام کا پروانہ جب یعنی طریقوں پر لکھوا کر ملک میں اعلان کر دیا کہ خط خدا کے ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، حضرت شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کے دارالحرب ہو جانے کا فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو آزادی ہند کے لیے آمادہ ہونا ضروری سمجھا۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اور اس مشن اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے طرح طرح کی تجربے اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا، مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا، دیگر ذمہ داروں کو شریک قابلہ کر کے جدوجہد کی۔ ہمارے انہیں بزرگوں کی دو بڑا قربانیوں کے نتیجے میں 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ وہ معلوم ہے